بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور بنیادی چیزوں پر مبنی ہے۔ آج کا ٹاپک بچوں کو اسکول میں معاف کرنا سکھانا۔ تعلیم کے دوران بچوں کو یہ چیزیں سکھانا، ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ والدین کے لیے جیسے ان کو روٹی، کپڑا، مکان، رہائش، ہر چیز فراہم کرنا ان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہوتا ہے، اسی طرح بچوں کو اخلاقی اور روحانی تربیت دینا بھی والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو آپ کو اچھے کمنٹس لگیں ضرور کیجئے، تاکہ ہمیں جو ہے معلوم ہو کہ ہماری ویڈیو سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بچوں کو معاف کرنا سکھانا دوران تعلیم، سکول ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، جہاں بھی ہوں بچے، ان کو معاف کرنا سکھانا یہ بہت ضروری چیز ہو گئی ہے۔ جیسا آج کل والدین کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور والدین کی ایکٹیویٹی بھی بدل گئی ہے، بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، بچوں کی وہ تربیت نہیں کرتے، اخلاقی، روحانی، جسمانی، تو اسی طرح بچوں کی بھی ایکٹیویٹی بدل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک گیپ آ رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو جنریشن پل رہی ہے، جو لوگ پروان چڑھ رہے ہیں، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعداد، میرا مطلب یوتھ ہے، کہ یوتھ کی تعداد 70% سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک ایوریج ہوتی ہے کہ اس ایج کے اندر بچوں کو جس طرف راغب کیا جائے وہ بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داریاں بھی اس صورت میں بڑھ جاتی ہیں کہ بچوں کی تعلیمی، اخلاقی اور معاشی صورتحال کو دیکھنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ بہت اہم ہو چکا ہے اس وقت۔ اگر والدین اس صورت میں ساتھ نہیں دیں گے، اور معاشرے کی جو سب سے بڑی کڑی ہے استاد محترم، اگر یہ ساتھ نہیں دیں گے تو بچے ضائع ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پہ ہر وقت منڈلاتا رہے گا۔ اب اس خطرے سے نمٹنا کیسے ہم نے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ خطرے سے نمٹنا کیسے ہے۔ بچوں کے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی بچے کو اگر کوئی کچھ کہتا ہے، چھوٹا بڑا، والدین، استاد، تو بچے کے اندر ایک جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے جو سب سے پہلے اس کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، کہ اس کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت کن خیالات سے گزر رہا ہے، کن ایموشن سے گزر رہا ہے، کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ یہ استاد اور والدین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ فوری طور پر تو بدلے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس جذبے سے پہلے استاد کو چاہیے تھا، والدین کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو بتاتے کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں غصہ نہیں کرنا۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ غصہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، کہاں پر غصہ نہ آنا یہ تو ایک بیماری ہے۔ غصے کا آنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن غصے کا کہاں پر آنا اچھا ہے اور کہاں پر آنا اچھا نہیں ہے، یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جن چیزوں سے مرکب کیا ہے ان میں آگ بھی ہے، کہ انسان کے اندر غصہ ہے، یہ آگ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور آگ جو ہے وہ غصے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس بچے کو بتانا کہ غصہ کرنا، اب غصہ کرنا کہاں ہے اور غصہ کرنا ہے بھی کہ نہیں۔ والدین کے سامنے، استاد کے سامنے غصہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ استاد اور والدین، گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ والدین اور استاد ہی دو شخصیات ہیں، دو ایسے لوگ ہیں کہ ہستیاں ہیں، دو ایسی انسان کی زندگی کے اندر جو انسان کو پروان چڑھانے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ جتنا بڑا رول والدین اور استاد کا ہو سکتا ہے، اتنا کسی کا بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں،
تو یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، استاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے بچوں کو بتانا کہ استاد کے سامنے غصہ کرنا، یہ اپنے آپ کو علم سے محروم کرنا، یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی کے اندر ناکام ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کہیں ناکام نظر آ رہا ہے، کسی بھی شعبے کے اندر ناکام ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنے استاد کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ اس کی زندگی کی ایک واحد اور بہت بڑی نشانی ہوگی۔ میرے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ استاد کا زندگی کے اندر ہونا ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے۔ یہ روح نہیں ہوگی انسان کے اندر تو انسان کا جسم ایک لاش ہے، زندہ لاش ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے اب بچوں کو غصہ کرنا کہاں پر ہے؟ تو بچوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ غصہ کرنے کی جگہ بتانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو معاف کرنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ بدلہ لینا تو بڑے سکھاتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا، ہم لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے معاف کر دیا۔ اور معاف کرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا امیون سسٹم تب اسٹرانگ ہوتا ہے، تب وہ اپنے باہر کی چیزوں سے لڑنا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا تب ہو سکتا ہے جب وہ پازیٹیو ہوگا، اور پازیٹیو انسان ہی معاف کرنا سکھا سکتا ہے، اور پازیٹیو ہی انسان معاف کر سکتا ہے، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی انسان معاف کرنا اگر سیکھ جائے تو اس کی زندگی کے اندر 99% پریشانیاں اور 99% اس کی زندگی کے اندر سے، اس کی لائف میں سے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر اس کو معاف کرنا آتا ہے۔ اور یہ استاد سے سیکھنا پڑے گا، کہ استاد سکھائے گا کہ معاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا یہ بہت قبیح حرکت۔ معاف کرنا سکھایا کیسے جائے؟ تو ایک دم سے نہیں، جب بھی بچے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، غصہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو سکھائیں کہ ہمارے نبی نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں معاف کرنا سکھانا ہوگا بچوں کو۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، استاد، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ استاد کی بے ادبی سے بچیں، اور استاد کے حقوق ادا کریں، اور اپنے دوسروں کو معاف کرنا سکھائیں، خود بھی سیکھیں کہ دوسروں کو معاف کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور اللہ پاک خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر یہ ایک کوالٹی ڈیولپ کرنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، اس دور کی سب سے بڑی اہم ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے اندر میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا، خوشگوار ماحول، اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھا دیں۔ اور معاف کرنا آنا بھی چاہیے، کہ اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی کوشش کرنی پڑے گی کہ جب کسی پہ غصہ آئے تو اس کے لیے یہ دل میں فوری طور پہ خیال لایا جائے کہ جیسے اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی۔ اگر میں غلطی کرتا تو کیا آیا میں بھی اپنے اوپر اتنی بڑی سزا لاگو کرتا؟ تو وہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، تو مجھے اس کو معاف کرنا آنا چاہیے۔ میں اس کو معاف کرتا ہوں اور اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو انسان کے دل میں ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے، ایسے خیالات پیدا ہو جائیں گے، ایسے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گی، اور اس کی اپنی صحت کے لیے اور اپنے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔